إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مؤلف کہتے ہیں، شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ دوسری چیز جس کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے کبھی راضی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک کیا جائے، چاہے وہ کوئی مقرب فرشتہ ہو یا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی نبی ہو۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں تو فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ سورہ الجن کی آیت نمبر 18 ہے۔ یہ پورا مسئلہ توحید عبودیت یا توحید الوہیت سے متعلق ہے اور یہ دین کی اصل ہے۔ اس کے بغیر دین کا تصور نہیں، اس کے بغیر ایک انسان واقعی مسلمان ہی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا، اور جہاں مؤلف نے دونوں کو مثال کے طور پر بھی بیان کیا ہے، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ اللہ کے ساتھ کسی مقرب فرشتے کو شریک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی بھیجے ہوئے رسول کو، نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جا سکتا ہے۔ اور پچھلے درس میں ہم نے اس آیت میں جو سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے دونوں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت سے انکار نہیں کرتے ہیں۔ ان دونوں کا جمع کرنا اس اعتبار سے بھی ہے اس آیت میں خاص طور سے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اور اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کا تصور شرک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے۔ ایک انسان اگر اللہ کے لیے اولاد مانتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرتا ہے، اس لیے کہ اولاد ماں باپ کا حصہ ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کا ایک جز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننا اللہ کی شان میں تنقیص ہے۔ یہ دو اعتبار سے برا ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ پھر اولاد کو خالق کا، مالک کا، رب کا جز مانا جائے گا، اور یہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے کہ اللہ کے بیٹا ہے نعوذ باللہ یا بیٹی ہے مانتا ہے کوئی، تو وہ اللہ کا حصہ اس کو مان رہا ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے نعوذ باللہ، تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوا۔ دوسرے یہ کہ اولاد ماں باپ سے منفصل ہونے والی چیز ہوتی ہے،
ماں باپ میں سے کچھ کم ہو کے ایک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی ذات میں کمی اور نقص کا اعتقاد پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے لیے اولاد مانی جائے۔ تو دونوں اعتبار سے غلط ہے، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اولاد ماننا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ میں نقص کا اعتراف ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ میں کچھ کمی ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ شرک بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں بڑی سختی سے ڈانٹا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ، یعنی ان لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، ان کو اللہ سے ڈرانا چاہیے جو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے۔ تو اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ آج ہم دیکھیں گے، پچھلے درس میں ہم نے ملائکہ کے بارے میں آیت قیامت کے دن بھی دیکھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اور وہ صاف انکار کر دیں گے۔ ہم نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ ہماری عبادت کرو، ہم تو تیرے بندے ہیں، ہم کیسے تیرے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ انہی سے قیامت کے دن کہلوائے گا ساری مخلوق کے سامنے، تاکہ سب کے لیے واضح ہو جائے کہ کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں یا اس کی عبادت میں شریک نہیں ہے۔ آج ہم نبیوں کے بارے میں دیکھیں گے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ ابن منظور کہتے ہیں لسان العرب میں، نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے خبر دے، من انبأ عن اللہ، جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو پیغام دے، اس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہ اللہ کے بارے میں، چاہے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہو یا اللہ رب العالمین کی شریعت کے بارے میں ہو، لوگوں کو بتاتا ہے۔ من انبأ عن اللہ، بعض علماء نے کہا کہ نبی کے لفظ میں نبوہ کے بھی معنی پائے جاتے ہیں۔ نبا خبر کو کہتے ہیں، اور نبوہ اونچی چٹان کو کہتے ہیں یا چوٹی کو یا ٹیکڑی کو کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین صاف میدان ہو اور ٹیکڑی کوئی ہو تو ٹیکڑی اس میدان سے ہموار زمین سے اونچی ہوتی ہے۔ تو ایسی زمین کو جو ٹیکڑی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبوہ۔ اس اونچائی کی وجہ سے اس کو نبوہ کہتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء کو نبی کہا گیا، جن کی طرف اللہ وحی کرتا ہے ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ علماء نے کہا اس اعتبار سے بھی کہ ان کا مقام عام بندوں میں اونچا ہوتا ہے۔ تو نبی کے لفظ میں اونچائی کے معنی بھی ہیں اور خبر کے معنی بھی ہیں، یہ دونوں باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کے لفظ میں نبا خبر کے بھی معنی ہیں اور اس میں نبوہ کے بھی معنی ہیں کہ اس سے مراد اونچی جگہ کو کہتے ہیں جو عام زمین سے اونچی ہو، اس لیے کہ نبی بھی اونچے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ نبوت کے عطا کیے جانے سے پہلے بھی اپنی قوم کے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کو چنتا ہے جو قوم میں بہتر لوگ ہوتے ہیں نبوت کے لیے، اور ان کا مقام بھی ان کی ذمہ داری کی وجہ سے، کیونکہ وہ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، لہٰذا سب کا ثواب وہ لیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا مقام زیادہ ہوتا ہے اور دنیا میں بھی ان کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ تو نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آئے۔ بعض اہل علم نے بات کہی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس وحی آتی ہے اور پہنچانے کا حکم نہیں، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس خبر آتی ہے اور پہنچانے کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن بعض دیگر علماء نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی طرف دین کی بات وحی کرے اور وہ گھر میں بیٹھا رہے اور کسی کو نہ بتائے تو اس کی شخصیت کے کیا معنی ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ مزید یہ کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہو اور وہ کسی کو نہ بتائے، نہ اس کو حکم ہو، تو یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ نبی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے۔ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ بہت سارے فرق علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی پچھلی ہی شریعت کے مطابق آتا ہے، اس کو نئی شریعت نہیں دی جاتی ہے، اور رسول نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے یا پچھلی شریعت میں نئے احکام کے ساتھ آتا ہے۔ بعض اوقات
رسول کو کتاب بھی دی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو کتابیں دی، تو رسول کو کتاب بھی دی جاتی ہے، لیکن خاص فرق علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ نبی پچھلی شریعت کے ساتھ آتا ہے اور رسول نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے، یا تو پوری طرح نئی شریعت دی جاتی ہے یا پچھلی شریعت میں کچھ احکام باقی رکھ کر نئے احکام اس کو دیے جاتے ہیں۔ پھر عموماً رسول ایسی قوموں کی طرف آتا ہے جو پچھلی تعلیمات کو، بنیادی عقائد کو بھی برباد کر چکے ہیں، توحید کا بھی بگاڑ گویا کہ ان میں آ چکا ہو، یا دین کے بہت ہی بنیادی عقائد کو بھی وہ تباہ کر چکے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس رسول آتا ہے۔ نبی بعض جزئی احکام کی اصلاح، یعنی لوگوں میں جزئی اعمال کی اصلاح کے لیے آتا ہے، وہ لوگوں کی دینداری کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے آتا ہے، وہ لوگوں میں اخلاقی بگاڑ یا کچھ احکام حلال و حرام میں کچھ خرابی آ جاتی ہے اس کی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ لیکن رسول بالکل بنیادی چیزوں میں اگر بگاڑ آ جائے تو عموماً رسول آتا ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ نبیوں کو بھی اللہ نے لوگوں کے پاس بھیجا؟ قرآن کریم میں سورہ الزخرف میں آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کتنے نبی ہم نے تم سے پہلوں کے پاس بھیجے۔ یہاں پر ارسلنا اللہ نے کہا کہ ہم نے بھیجا ان کو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کو بھی بھیجا جاتا ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، پچھلی قوموں میں، اولین میں ہم نے کتنے ایک نبیوں کو بھیجا، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان لوگوں کے پاس جب بھی کوئی نبی آیا انہوں نے اس نبی کا مذاق اڑایا۔ یہ رسولوں کے بارے میں بھی آیا ہے سورہ یاسین میں، اور یہاں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں بھی بیان کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب نبیوں نے ان کے پاس اللہ کی بات رکھی تبھی تو انہوں نے مذاق اڑایا، اس لیے کہ ان کی عقل کے خلاف تھی۔ تو نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو وحی ملتی ہے لیکن پہنچانے کا حکم نہیں ہوتا ہے، تو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی ہے، اور بعض علماء نے اس بات کی تردید کی ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ نبی بھی لوگوں کے پاس دین سکھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن نبی کا مقام رسول سے کم ہوتا ہے، کیونکہ رسول کے پاس ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کا شرف زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت سے ہم کو بات معلوم ہوئی کہ نبی بھی لوگوں کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ شیخ کہتے ہیں کہ چاہے کوئی مقرب فرشتہ ہو یا کوئی نبی مرسل ہو، اس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن ایک نبی جن کو عموماً اللہ کے ساتھ ہر اعتبار سے شریک کر دیا گیا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ربوبیت میں، اس کی عبادت میں، وہ کون سے نبی ہیں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہیں لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا اور 3 میں کا تیسرا بنا دیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ اللہ ہی ہے۔ تو ان کے بارے میں کچھ آیتیں ہم دیکھیں گے اور ان کی دعوت دیکھیں گے کہ خود انہوں نے کیا دعوت دی تھی، اور قرآن میں اس باب میں کتنی سنگینی بتائی گئی ہے۔ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 116 میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے تو محض عیسیٰ کے طور پر نہیں، عموماً عیسیٰ ابن مریم ان کو کہا ہے۔ صرف عیسیٰ بھی کہا جا سکتا تھا، دوسرے نبیوں کا نام نوح ابن فلاں، ابراہیم ابن فلاں یا فلاں ابن فلاں نہیں کہا گیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ نبی جن کے والد خود نبی تھے، اسماعیل ابن ابراہیم، اسحاق ابن ابراہیم، یہ بھی نہیں کہا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جب ان کا تذکرہ کیا ہے، کس کے بیٹے، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے
اس عقیدے کی تردید ہے کہ لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو اللہ نے اس کو کٹ کر کے، اس کو رد کر کے ان کی نسبت کدھر جوڑی؟ ماں کی طرف، کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ، تاکہ لوگوں کو یاد آئے کہ وہ ایک خاتون کی اولاد تھے اور وہ اللہ نہیں ہے، ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یعنی ان کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں زنا کی تہمت لگائی، اس لیے کہ ان کے والد نہیں تھے، بغیر نکاح کے ایک عورت سے اولاد پیدا ہوئی، اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک نشانی تھی، لیکن اس کو نشانی ماننے کی بجائے انہوں نے تہمت ان کی ماں پر لگائی۔ تو اللہ رب العالمین، اس لیے کہ ان کے کوئی والد نہیں ہے، اور بیٹے کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی طرف، لیکن چونکہ باپ نہیں تو نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ ماں کی طرف۔ تو یہاں پر کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن کہے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا دنیا میں، اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تم نے کہا تھا ایسا؟ پچھلی آیت میں کس سے پوچھا جا تھا؟ فرشتوں سے۔ کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ کیا تم لائق ہو اس کی کہ تمہارے ساتھ اللہ کے ساتھ تمہاری عبادت کی جائے؟ نہیں۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے، کیا تم نے ایسا کہا تھا لوگوں سے کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرنا؟ کیونکہ آج حضرت مریم کی بھی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، کیتھلکس میں آپ دیکھیں گے ان کی مورت بنا کے ان کو بھی پوچھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھتے ہیں، بلکہ وہاں پہ تقریباً سینٹس کو پوچھتے ہیں، جو بھی ان کے نزدیک صالحین ہوتے ہیں ان کو بھی پوچھتے ہیں۔ تو کہا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو پوجنا، ان کی عبادت کرنا؟ الفاظ ہیں اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اللہ کے سوا دو معبود ہم کو بنا لو، کیا تم نے کہا تھا؟ قال سبحانک، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ سبحانک۔ سبحانک جو جملہ ہے، اے اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، اور شرک کیا ہے؟ عیب ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو، یعنی اکیلا اللہ نہیں چلا سکتا کائنات کا نظام، اکیلا اللہ حقدار نہیں عبادت کا، اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے نہیں، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ کہا کہ اے اللہ تو ہر عیب سے، ہر شریک سے پاک ہے، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کا حق مجھ کو نہیں ہے میں اپنی زبان سے وہ بات کہوں، مجھے کیسے یہ حق نہیں میرا کہ میں لوگوں سے کہوں کہ تم میری عبادت کرو، مجھے حق نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کے لیے کہوں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر ایسا میں نے کہا ہوتا تو تجھے تو معلوم ہوتا، اگر ایسا میں نے کہا ہوتا تو اس کو جانتا، تو اس سے تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے جی میں جو بات ہے اسے تو جانتا ہے، تیرے جی میں جو بات ہے اسے میں نہیں جانتا، میرے جی میں جو بات ہے اسے تو جانتا ہے، لیکن تیرے جی میں جو بات ہے میں اسے نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو سارے بھیدوں کا، غیوب کا جاننے والا ہے۔ یہ بہت زبردست آیت ہے، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 ہے۔ اس میں کئی عقائد کی تصحیح ہے، کئی غلط عقیدوں کی اس میں اصلاح ہے۔ ایک، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد نہیں بلکہ مریم کی اولاد ہے، انسان کی اولاد ہے، اور انسان کی اولاد انسان ہوتی ہے۔ دوسرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا محاسبہ کرے گا لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تم نے ایسا کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ وہ کہیں گے سبحانک، معلوم ہے کہ اللہ بڑا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، تینوں کو عیسائیوں نے برابر کر دیا؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے نہیں پوچھیں گے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، وہ بڑا ہے، وہ محاسبہ کرنے والا ہے۔
ان علینا حسابہم، اللہ نے کہا ہم پر حساب ہے ان کا، نہ کہ جیزس پہ، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ، حساب اللہ کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے اس سے، یعنی میں اور میری ماں تیرے ساتھ عبادت میں شریک کیے جائیں، معبود مانے جائیں، اس سے تو پاک ہے، کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام خود اس کی کیا کریں گے؟ تردید کریں گے، بلکہ وہ کہیں گے مجھے یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے، مجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ کے سوا ہم کو معبود بناؤ، میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ، مجھے یہ حق نہیں ہے۔ یہ حق کس کو ہے؟ صرف اور صرف اس کو ہے جو مخلوقات کا رب ہے۔ جو رب نہیں وہ معبود بھی نہیں۔ خالق و مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ لوگوں سے عبادت کا مطالبہ کرے۔ جو رب نہیں ہے وہ لوگوں سے عبادت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو کہا کہ مجھ کو یہ حق نہیں کہ میں کہوں، کیوں؟ میں ان کا رب نہیں ہوں، میں لوگوں کا خالق نہیں ہوں، ان کا مالک نہیں ہوں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ حق ہی نہیں مجھ کو۔ یہ حق کس کو ہے؟ اس کو ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر ایسا میں نے کہا ہوتا تجھ کو تو معلوم ہو جاتا نا، تیرے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں، مجھ سے تو محاسبہ کر رہا ہے، میں نے کہا ہی نہیں ایسا، اور کہا ہوتا تو تجھ سے چھپی رہتی بات نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک دوسرے عقیدے کی اور تردید ہے۔ دیکھیے کتنے عقیدے ہیں۔ نمبر 1 بیٹے ہیں اللہ کے، نعوذ باللہ، نہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ 2 اللہ کے ساتھ معبود ہیں، یہ بھی نہیں، صرف اللہ معبود ہے، ان کو تو حق بھی نہیں، وہ خود کہہ رہے میرے پاس حق نہیں ہے اس کا۔ 3 اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے لیکن میں نہیں جانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ تعلم ما فی نفسی، یہ خیال تو میرے دل میں بھی نہیں آ سکتا ہے، زبان سے میں نے نہیں کہا، لوگوں کو حکم نہیں دیا کہ میری عبادت کرو، لیکن یہ خیال تو میرے دل میں بھی نہیں، اگر میرے دل میں کوئی بات ہے تو وہ بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ زبان سے بھی نہیں کہا میں نے اور دل میں بھی نہیں، کہ میرے جی میں جو بات ہے وہ تو جانتا ہے، میرے دل کی بات کو تو جانتا ہے، لیکن تیرے جی میں جو ہے میں نہیں جانتا ہے۔ یعنی اللہ کا علم اور عیسیٰ علیہ السلام کا علم، انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میرے جی کی بات تیرے علم میں ہے، لیکن تیرے جی میں کیا ہے، تو کیا فیصلہ کرنے والا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیری کیا مشیت ہے، میں اس کو نہیں جانتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، ورنہ معلوم ہو جاتا ہر چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی بھی چیز۔ اللہ کا علم سب پر فوقیت رکھتا ہے، لیکن انبیاء غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے علام الغیوب کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف۔ آخر میں کیا کہا؟ انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو تمام بھیدوں کا جاننے والا ہے، میں نہیں، کون؟ تو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا کہ تم گھر میں کیا رکھ کے آتے ہو میں تم کو بتا سکتا ہوں، تم کیا کھائے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو تم کو میں بتا سکتا ہوں۔ اب کوئی عقیدہ ایسے لے سکتا کہ دیکھو ان کے پاس علم غیب تھا؟ نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے جی میں کیا میں نہیں جانتا، تیرے ارادے میں نہیں جانتا، تیری مشیت میں نہیں جانتا۔ تو انک انت علام الغیوب، تو سارے غیوب کا جاننے والا ہے۔ غیب اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے اور لوگوں کے حواس سے دور ہو، ہم اس کو چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، وہ ہم سے مخفی ہو، ہم سے غائب ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ لیکن اللہ کے لیے، اللہ کو جو کہا گیا ہے کہ انت علام الغیوب، تو ساری چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے، تو چھپی ہوئی چیز کس سے ہے؟ اللہ سے چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے؟ نہیں، وہ ہماری نسبت سے ہے، کہ جو چیزیں مخلوق سے چھپی ہوئی ہیں اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں غیب کی نسبت بندوں کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے، نہ کہ خالق کے اعتبار سے۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اپنی بندگی کا اظہار کریں گے اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور الوہیت کا اعلان کریں گے۔ اب اس سے آپ تھوڑا نیچے اتر کے دیکھیے کہ پھر وہ لوگ
جو اولیاء کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ غیب جاننے والے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام اس کی نفی کر رہے ہیں تو ان سے کم تر ولی ان کے پاس کیسے علم غیب ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود اپنے لیے نفی کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے۔ علم غیب کا عقیدہ اللہ کی صفت میں شرک ہے۔ یہ اللہ ہے جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے، بندہ نہیں۔ نبیوں کو اللہ جو بتاتا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے، کبھی براہ راست، کبھی فرشتے کے ذریعے سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کہا زمین میں سب سے بہترین زمین کون سی اور بدترین زمین کون سی؟ آپ نے کہا لا ادری حتی اسأل جبریل، میں نہیں جانتا یہاں تک کہ میں کس سے پوچھ لوں؟ جبریل سے پوچھ لوں، یعنی جبریل سے پوچھوں گا، وہ مجھ کو اللہ کی طرف سے بتائیں گے تب مجھ کو معلوم ہوگا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ انبیاء بھی اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتے، اللہ کے بتانے سے ان کو معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اولیاء کے بارے میں عقیدہ رکھنا انہیں اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک کرنا ہے، اللہ کی صفت میں ان کو شریک کرنا ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 116 ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 116۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ ہرگز بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ نے مغفرت کی نفی کر دی، کس چیز سے؟ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ کس کو اللہ نے بتایا کہ فلاں چیز کو، بتوں کو شریک کریں گے تو اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا؟ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے شرک کی جانے والی، اللہ کے ساتھ شریک کی جانے والی چیز کو حذف کر دیا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بالکل نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ کس کو؟ کسی کو بھی۔ اگر کسی ایک چیز کا ذکر ہوتا، بتوں کو شریک کیا جائے، تو آدمی اس میں سے گنجائش نکال لیتا، بتوں کے لیے منع ہے، اولیاء کو کر سکتے ہیں، نبیوں کو کر سکتے ہیں، فرشتوں کو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ وہ تذکرہ ہی چھوڑ دیا کہ کس کو، تاکہ لوگوں میں یہ بات واضح ہو جائے کہ کوئی بھی ہو شرک نہیں، لوگوں کی توجہ اس پر ہو کہ شرک نہیں، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ کائن من کان، کوئی بھی شخصیت ہو، بڑی سے بڑی، اونچی سے اونچی شخصیت ہو، نبی، رسول، اولیاء، صالحین، صحابہ، فرشتے، کوئی بھی ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ مغفرت نہیں کرے گا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ شرک پر مر گیا تو اب اس کی آخرت میں مغفرت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دنیا میں شرک کرتا تھا اور اس نے توبہ کی تو توبہ کرنے پر اللہ شرک کو بھی معاف کرتا ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ بہت سارے صحابہ شرک کرتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی، انہوں نے شرک چھوڑا اور ایمان لے آئے۔ تو ایک انسان اگر شرک چھوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، توحید پر آتا ہے، اس کی مغفرت ہوگی کیونکہ اس نے توبہ کی زندگی میں۔ لیکن اگر توبہ نہیں کی، شرک کو نہیں چھوڑا، اسی حال میں مر گیا، اللہ رب العالمین نے عہد کیا ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا اور وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا شرک پر خاتمہ ہوا جبکہ انہوں نے بہت ساری بھلائیاں کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے اچھے معاملات ان کے تھے، لیکن شرک پر خاتمہ ہوا، توبہ نہیں کی، شرک کو چھوڑا نہیں، آخری دم تک شرک پر رہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم مقدر کر دی ہے۔ سب سے ادنا عذاب ان کو ہوگا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے۔ سب سے ادنا عذاب کیا ہوگا؟ انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے سر ہانڈی میں جیسے سالن کھولتا ہے، سر اس طرح سے کھولے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑی سے بڑی شخصیت بھی اگر شرک کرتی ہے، معافی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ،
شرک کی مغفرت نہیں. ہاں لیکن شرک سے کمتر گناہ اگر کوئی ہے، ما دون ذالک، ما دون نیچے، اس سے کمتر، اس کی مغفرت اللہ کرے گا. لیکن اس میں قید لگا دی. کیا کہا؟ لمن یشاء، جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا. معلوم ہوا کہ شرک کی مغفرت نہیں، یہ قطعی بات ہوگی. قاعدہ نمبر 1، شرک معاف نہیں. اگر شرک پر مرا مغفرت نہیں. قاعدہ نمبر 1 اس آیت کا پہلا قاعدہ ہے. 2، قاعدہ نمبر 2، جو شرک سے کمتر گناہ کے ساتھ مرے، توبہ نہ کرے، اس کی مغفرت ممکن ہے، یقینی نہیں. اس کی مغفرت ممکن ہے، گارنٹی نہیں. کیوں؟ وہ اللہ کی مشیت پر ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ شرک نہیں کیا نا بس مغفرت ہونے والی ہے. مرجیہ کا فرقہ ہے، مرجیہ نام کا، ان کا کیا کہنا ہے؟ آدمی عمل کرے نہ کرے، عقیدہ اس کا ہو گیا، ایمان لے آیا، نجات ہو جائے گی. اس کے گناہ اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. محض مجرد اعتراف اور اقرار کافی ہے نجات کے لیے، عمل ضروری نہیں. یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے. اور عمل نہ کرنے سے یا گناہ کرنے سے ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، ایمان کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں، ایمان کو ضرر نہیں ہوتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ گمراہ فرقہ مرجیہ کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ سلف کا عقیدہ کیا ہے؟ الایمان یزید و ینقص. ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے. یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ. اللہ کی فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے، یہاں تک کہ گھٹتے 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 کتنا ہو جاتا ہے؟ ذرے کی طرح ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں کیا ہے؟ جہنم سے ہر اس انسان کو نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان. تو یہ ذرہ برابر کہاں سے ہوا؟ اور وہ جہنم میں کیوں گیا؟ گیا نا، ایمان والا تھا، پھر بھی کہاں گیا؟ جہنم میں. وہ نکلے گا اپنی توحید کی وجہ سے، ایک الگ بات ہے، لیکن جائے گا کہ نہیں جہنم میں؟ جائے گا. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. لہٰذا اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر اس سے بے خوف ہو جانا یہ بھی غلط ہے. اللہ سے امید بھی رکھی جائے اور خوف بھی رکھا جائے. نیکیوں پر اللہ سے امید ہو اللہ کی رحمت کی، اور گناہوں پر اللہ سے خوف ہو اللہ کے عذاب کا. یہ توازن ایمان کا ضروری ہے. اسی لیے کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ شرک سے کمتر گناہ کی مغفرت کرے گا، سب کی نہیں. سب کی کرے گا ایسا کہا نہیں. لِمَن يَشَاءُ، جس کی اللہ چاہے گا مغفرت کرے گا. ہو سکتا ہے کوئی بندہ گناہ گار ہو، آخرت میں جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو معاف کر دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گناہ گار ہو، آخرت میں جائے اور اللہ تعالیٰ پہلے جہنم میں ڈالے پھر اس کے بعد جنت میں ڈالے ایمان کی وجہ سے. تو ایک گناہ گار کا نمبر کدھر لگے گا، کون سی فہرست میں آئے گا، ہم جانتے ہیں نہیں. معافی والی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اپنے ایمان کی امید پر گناہ کرنا حرام ہے. اپنے عقیدے کی بنیاد پر نجات کا عقیدہ رکھ کر گناہ کرنا حرام ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر دونوں باتیں بیان کی. شرک معاف نہیں اور گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت پر ہے. اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، ورنہ نہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبائر والے، کبیرہ گناہ کرنے والے، یہ اللہ کی مشیت پر ان کا معاملہ موقوف ہے. اللہ چاہے گا معاف کرے گا، چاہے گا معاف نہیں کرے گا، چاہے گا سزا دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو اللہ کے ساتھ شرک کریں وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. ایک آدمی اگر اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. یہ چھوٹی موٹی گمراہی نہیں، اس سے رجوع بہت مشکل ہے.
شرک انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. مشرکین کا حال اللہ نے بیان کیا. کیا فرمایا؟ ان کے دل تو ہیں لیکن ان دلوں سے وہ سوچتے نہیں ہیں. شرک انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو برباد کر دیتا ہے، اور جب انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی برباد ہو جائے تو اس کے لیے حق کی طرف رجوع کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہے. لہذا کہا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اس نے کیا کیا؟ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. تو شرک کے بارے میں بات معلوم ہوئی کہ شرک کیا ہے؟ گمراہی. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ شرک کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. نبی کی تعظیم، نبی کی محبت، اولیاء کا احترام، وسیلہ، ان اچھے الفاظ کے لبادے میں، پردے میں وہ اللہ کے ساتھ شرک بندوں سے کرواتا ہے. کون؟ شیطان. لفظ کے اچھا ہو جانے سے کیا وہ عمل اور وہ کام اچھا ہو جاتا ہے؟ نہیں. اگر ایک آدمی مالداروں سے مال چھینے اور غربا میں تقسیم کرے تو اس کو آپ سخاوت کا نام دے دیں تو کیا وہ عمل صحیح ہو جائے گا؟ اور ایسے آدمی کو غریبوں کا ہمدرد اگر آپ قرار دیں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ کام غلط ہے. تو شیطان کا کام یہی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ایک غلط چیز کو اچھا نام دے کر اس چیز کو لوگوں میں شامل کر دیتا ہے، اس سماج میں داخل کر دیتا ہے. اسی لیے قیامت کے قریب برائیوں میں ایک برائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ یہ کہ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے حلال کر لیں گے. شراب حرام ہے، خمر حرام ہے، لیکن اس کا صرف نام بدل دیں گے اور کہیں گے یہ حلال ہے. وہ یہ سمجھیں گے کہ اس کا اچھا نام رکھ لینے سے حلال ہو جاتی ہے. کوئی چیز اچھا نام اور اچھے یعنی ڈھانچے میں اس کو ڈالا جائے تو وہ حلال نہیں ہو جاتی ہے. نجاست ہی ہے، چاہے اس کو آپ کتنا ہی اچھا نام دے دیں. گندگی ہے، چاہے آپ اس کو پاکیزگی کا نام دے دیں. نام بدلنے سے چیزوں کے اوصاف بدلتے نہیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کرے اللہ کے ساتھ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. وہ گمراہی ہے اور اللہ سے دور کرتا ہے. شرک صراط مستقیم سے دور کرتا ہے شرک. لہٰذا شرک سے آدمی کو بچنا ضروری ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے ہم نے دیکھا پچھلی آیت میں، اور آیات دیکھیں کہ ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا. ایک دوسرا عقیدہ لوگوں کا، اور دو عقیدے ہیں وہ ہیں جن کو سمجھنا ضروری. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 غلط عقیدوں میں لوگ مبتلا ہوئے. ایک، بعض نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، بعض نے کہا وہ 3 میں کے تیسرے ہیں، اور بعض نے کہا کہ وہی اللہ ہے، جس کو ہم ہمارے زمانے میں یعنی بعض لوگ جو ہیں اوتار کہتے ہیں کہ فلاں کا اوتار ہے یہ، کہ فلاں ان میں حلول کر گیا ہے، ان کے اندر فلانے آئے. تو یہ حلول کا عقیدہ ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی شرک ہے اللہ کے ساتھ میں. تو بعض عیسائی حلول کے عقیدے کے قائل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سما گیا ہے، یہ اللہ کا روپ ہے، انسانی روپ میں اللہ آ گیا. اور یہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور بعض لوگوں کے بارے میں بھی اس زمانے میں بھی لوگوں نے عقیدہ اختیار کیا حضرت علی کے بارے میں کہ یہ ان میں اللہ آ گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سزا دی. کیا سزا دی؟ ان کو جلا دیا جائے، ان کو جلا دیا جائے. ابن عباس نے اس پر تنبیہ کی، کہا کہ اگر میں ہوتا تو ایسا نہیں کرتا ہے، میں ہوتا تو انہیں کیا کرتا؟ قتل کرتا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کرو. اور آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کا عذاب وہی دے سکتا ہے جو آگ کا رب ہے. لیکن آپ غور کریں حضرت علی کتنا ناراض ہوئے ان لوگوں سے. انہیں سزا کیا دی؟ آگ سے جلانے کی. تو اس امت میں بھی لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اس طرح کے باطل عقائد گھڑے، اور بعض لوگوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ اپنایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان میں ہے. اور بعض نے آپ دیکھیں گے وحدت الوجود کا عقیدہ گھڑا. وہ کیا ہے؟
اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کی قباحت کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے یہ آیت ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ وہ بات بھی سمجھ میں آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی، جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ یہی مسیح ابن مریم تو ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا؟ کہا کہ یہی تو اللہ ہے. یعنی اللہ عیسیٰ میں آ گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کون آ گیا ہے؟ اللہ. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. جبکہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ تھی جو انہوں نے اپنی قوم کو دی کہ اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. دیکھیے دو باتوں کا اقرار اس میں ہے اور کئی باتیں اشارات بھی اس میں. نمبر ایک، ایسے لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانے، گاڈ مانے، وہ کافر ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں وہ عیسائی ہیں ان کو کافر نہیں بول سکتے، وہ کافر ہیں. اگر ان کو کوئی کافر نہیں مانتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. جو ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں نص سے صریح ہے کہ عیسائی کیا ہیں؟ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانا وہ کافر ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کافر ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور میں اللہ کو مانے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل. جبکہ مسیح ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل. اس میں اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. انہوں نے کس سے خطاب کیا؟ بنی اسرائیل سے. اور آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. آج بھی لکھا ہوا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں آج بھی موجود ہے. قرآن میں اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بنی اسرائیل کے لیے تھی. کیا دعوت تھی؟ اعبدوا اللہ ربی وربکم. عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے. دو باتیں یہاں پر ہیں، ربوبیت اور الوہیت. ربوبیت اور عبادت. رب بھی اللہ ہے، معبود بھی اللہ ہے. کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. کیوں کرو اللہ کی عبادت؟ وہ رب ہے، وہ تمہارا رب ہے. صرف تمہارا نہیں بلکہ کس کا رب ہے؟ میرا بھی رب ہے. تو جب اللہ ان کا رب ہے تو یہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن کا جو استدلال ہے بہت عمدہ ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ماننے والوں کے رد میں کس کا جملہ پیش کیا؟ کس کی دعوت پیش کی؟ خود عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پیش کی. تم ان کو اللہ مانتے ہو، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھو یہ بولتے تھے ان کی اپنی بات تمہارے خلاف ہے، جن کو تم مان رہے ہو وہ تمہارے خلاف ہیں. اور ان کی دعوت کا وہ حصہ پیش کیا جس سے اس پورے عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے کہ کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اللہ کیا ہے؟ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی. رب خالق، مالک، رازق. تو مجھ کو اللہ نے پیدا کیا، میرا مالک اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو اپنا رب مانا. جو رب ہے وہ کیسے خود ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مجھ کو بنایا تو میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ مالک ہے، خالق ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. ربی اور ربکم، یعنی وہ بھی کس کو رب مانتے تھے؟ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کہا کہ میں اور اللہ برابر ہیں. قرآن کیا بتا رہا ہے کہ وہ کس کو رب مانتے تھے؟ اللہ کو. وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ میں اللہ کے برابر ہوں. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یقین مانو کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. کون دعوت دے رہا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام. ظاہر یہی ہے کہ ان کی بات کا سلسلہ جاری ہے اور یہ جملہ بھی کس کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. یقین مانو کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے
اللہ تعالیٰ نے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، حرام ہے اس پر جنت۔ جس چیز کا انکار کیا جائے، جس چیز کی نفی کی جائے، جس سے امتناع بتایا جائے، اس کے لیے حرام۔ حرام کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں معلوم ہے، حرام کے معنی منع کے ہیں۔ حرام کے معنی کیا ہے؟ منع۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر کیا کر دیا ہے؟ حرام، یعنی اس کے لیے جنت ممنوع ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ جنت کے اور اس کے درمیان اس کا شرک رکاوٹ ہے، روک ہے۔ منع کے معنی روکنے کے ہوتے ہیں۔ اور وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وقتی رہنے کی جگہ نہیں۔ مأوا کے معنی ہوتے ہیں جہاں وہ جا کے بسے، پناہ لے۔ آوا کے معنی ہوتے ہیں پناہ دینا۔ من آوا محدثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من آوا محدثا، جو بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت۔ آوا پناہ دینا، اس کی پناہ کی جگہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے الفاظ کتنے زبردست ہیں۔ مأواہ النار، اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اور ہے تو کیا ہے وہ؟ جہنم۔ یعنی یہ ایک اعتبار سے اس کے لیے ڈراوا ہے، تجھ کو پناہ ملے گی جہنم میں ملے گی، جہنم میں ہی جا کے تو ٹھکانہ پائے گا، تیرے لیے کوئی حفاظت نہیں ہے۔ تیری حفاظت ہے جیسے کوئی کہے تم کو انعام ملے گا، پٹائی ملے گی۔ تو آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ڈانٹ ہے اس کے اندر، انعام چاہیے، ملے گا، ضرور ملے گا، خوب پٹائی ہوگی تمہاری۔ تو پٹائی انعام نہیں ہے، لیکن اس کو نام کیا دیا جا رہا ہے؟ انعام۔ جہنم ٹھکانہ نہیں ہے، جہنم یعنی پناہ کی جگہ نہیں ہے، وہ تو سزا کی جگہ ہے۔ جہنم سے ہم کو پناہ مانگنا چاہیے، تعوذ باللہ من النار، ہم کو جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا اللہ کی، اللہ بچا ہم کو۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ جہنم تمہارے لیے پناہ گاہ ہوگی، یہ ڈانٹ اور تحدید کے طور پر ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تین باتیں یہاں پر بیان کی گئی جو قابل غور ہیں۔ پہلی چیز اللہ نے بتلایا یہاں پر، اس کے لیے جنت حرام، جنت نہیں ملے گی۔ پھر کہاں جائے گا؟ دو، ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ جنت نہیں ملے گی، جنت سے ہمیشگی کی محرومی، اور جہنم میں ہمیشگی کا قرار۔ اور تین، شرک کرتے ہیں کس امید میں؟ آدمی شرک کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ دنیا کے مسائل حل یہ کروائیں گے، آخرت کے مسائل یہ حل کروائیں گے، یہ آخرت میں ہماری مدد کریں گے، ہمارے کام آئیں گے، ہم کو جہنم سے بچائیں گے، جنت میں لے جائیں گے، اس امید میں شرک کرتا ہے۔ اللہ نے اخیر میں اس کی بھی نفی کر دی، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان کی مدد کے بھروسے شرک کر رہے ہو، بھول جاؤ، نہیں مدد ہوگی تمہاری۔ کیوں؟ ان کے لیے خاص وصف اللہ نے بیان کیا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ، ظالم، یہ ظالم ہے۔ کس پہ ظلم کیا انہوں نے اللہ کے معاملے میں ظلم کیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے کیا فرمایا؟ شرک ظلم عظیم ہے، بڑا بھاری ظلم ہے، بہت سنگین ظلم ہے۔ کیوں؟ بندوں پہ ظلم کرنا بھی برا ہے، کیا بندوں کا حق ان کو نہیں دینا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ حقدار کو حق نہیں دینا، اس کا حق ضائع کر دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو کس کے بارے میں ظالم ہے؟ تو اللہ کے بارے میں ظالم ہے۔ اللہ کا حق تھا کہ تو اللہ کی عبادت کرتا، لیکن تو نے اللہ کی عبادت کا حق ضائع کر دیا، اور یہ کس کو دے دیا؟ مخلوق کو۔ تو ظالم ہے، تو اللہ کے معاملے میں ظالم ہے، چھوٹا موٹا نہیں، تیری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، تو دوسروں کی مدد کے بھروسے تو آج شرک کر رہا ہے، مدد ہونے والی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے، اور وہ تو اس کی پکار ہی سے غافل ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جن کو یہ پکارتا تھا وہ اس کے دشمن بن جائیں گے، مدد کریں گے
کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت کا سرے سے انکار کر دیں گے. ہم نے کب کہا تھا تم کو عبادت کرنے ہماری؟ وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. ہم تم سے بری ہیں. ہم تم سے کیا ہیں؟ بری ہیں. ہم نے نہیں کہا تھا یہ. تو بجائے مدد کرنے کے، بجائے نصرت کرنے کے، وہ براءت کا اظہار کریں گے، اپنے آپ کو پاک بتائیں گے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے دیکھا، فرشتوں کا آپ نے دیکھا، سبحانک، ہم نے تھوڑی کہا تھا ان کو ایسا، میں بول ہی نہیں سکتا ایسا. تو وہ اپنی صفائی دیں گے قیامت کے دن، وہ اپنی صفائی دیں گے اور ان سے اپنے تعلق کو توڑ کے بتائیں گے ان کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. قیامت کے دن ہی ہوگا. اسی لیے اللہ نے تینوں بات بیان کی: جہنم، جنت سے محرومی، جہنم میں داخلہ، اور مددگار نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے. تو یہ کون سا عقیدہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ ہے؟ نعوذ باللہ. ان پر اللہ نے کیا حکم لگایا ہے؟ یہ کافر ہے. بتائیے وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے جو کہے ہر چیز میں اللہ ہے؟ علماء نے کہا کہ جو صرف ایک عیسیٰ میں اللہ کو مانے وہ کافر، جو ہر چیز میں اللہ کو مانے وہ کیسے مومن؟ وحدت الوجود کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کا وجود نہیں، ہر چیز میں اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. ہر جگہ ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ چیزیں جگہ گھیرتی ہیں تو کوئی جگہ ایسی نہیں جس میں اللہ نہ ہو، کا مطلب چیزوں میں بھی کیا ہو گیا؟ بتوں میں بھی اللہ، نعوذ باللہ. پیڑوں میں بھی، گھروں میں بھی، مندروں میں بھی، گرجا میں بھی، بازاروں میں بھی، شراب خانوں میں بھی، بیت الخلاء میں بھی، کلب میں بھی، ہر اچھی بری جگہ سب میں اللہ، بلکہ ہر چیز میں اللہ ہو گیا اس سے. لازمی تقاضا اس کا یہ ہے کہ اللہ کو ہر جگہ ماننے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے، کیونکہ ہر چیز کچھ نہ کچھ جگہ گھیرتی ہے. بھئی یہ چیز رکھی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو جگہ ہے. آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی جگہ ہے، وہ کوئی اسپیس آکیوپائی کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کو ہر جگہ مانا جائے تو نعوذ باللہ اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ ہر جگہ میں، یعنی ہر چیز میں ہے. اسی لیے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے کہا، جو آدمی اللہ کو ہر جگہ مانتا ہے اس سے پوچھو کیا مریم کے پیٹ میں بھی اللہ تھا؟ ہے کہ نہیں؟ سوچنی سی بات ہے نا. وہ بھی تو جگہ ہے نا، اس کے اندر ایک بچہ ہے. کون ہے وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو مریم کے پیٹ میں کون تھا؟ عیسیٰ تھے کہ اللہ تھا؟ نعوذ باللہ. کیونکہ ہر جگہ میں تم مان رہے ہو، وہ بھی تو ایک جگہ ہے. تو کیا وہاں اللہ ہے؟ مریم کے پیٹ میں بھی اللہ ہے بول سکتے ہو تم؟ نہیں بول سکتے. تو ہر جگہ کیوں بول رہے ہو؟ کیونکہ اس سے کئی گنا، یعنی وہ تو اچھی جگہ تھی. مریم حضرت مریم کا پیٹ کیا ہے؟ بری جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پالا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. تم وہاں ماننے کے لیے تیار نہیں اللہ کو، اور تم ہر جگہ مان رہے ہو. کیسی جگہیں ہیں؟ بیت الخلاء ہے، شراب خانے ہیں، بت خانے ہیں، گرجا گھر ہیں. تم وہاں اللہ کو مانو گے اور تم مریم کے پیٹ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو مریم کے پیٹ میں کون تھا پھر؟ کیا تم بول سکتے ہو؟ تم کہو گے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اگر کوئی کہے اللہ تھا تو مانو گے اس کو؟ تو ہر جگہ کا عقیدہ کتنا غلط ہے، اور ہر چیز میں اللہ ہے یہ عقیدہ کتنا گندا ہے. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اور جو بھی دکھ رہا ہے یہ گویا کہ نعوذ باللہ مظہر ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے ہر چیز. ہے تو اللہ ہی، جو دکھ رہا ہو وہ بھی اللہ ہی ہے، لیکن مخلوق کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. وجود تو اللہ ہی کا ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے، بعض اس طرح کا وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں نے کیا کہا، جملہ کہاں تک گیا، سارے جملے نہیں بیان کروں گا. اس نے کہا لیس فی جبتی سوی اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. بتائیے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ابلیس حق پر تھا. اس کو سجدے کا جب حکم دیا گیا تو اس نے کیا کہا، اے اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں تو میں سجدہ کس کو کروں؟
کتنا پیارا جواب ہے دیکھیے، جہالت کی حد ہے یہ۔ پھر اللہ نے کوئی عبث حکم دیا؟ اللہ کا حکم بالکل بے معنی تھا؟ فرشتوں نے جو عمل کیا وہ غلط عمل تھا؟ انہوں نے اس طرح سے کہا کہ، اور فرعون کا یہ کہنا انا ربکم الاعلی غلط نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سارا وجود اللہ ہی کا تو ہے، اللہ ہی کا وجود ہے، تو بولنے والا نعوذ باللہ اللہ ہی ہے۔ کیا عقیدہ ہے، گھٹیا، گرا ہوا، سڑا ہوا عقیدہ ہے۔ بلکہ بعض اس حد تک گر گئے کہ کتے کے بھونکنے کی آواز جب سنی کہا لبیک یا ربی، نعوذ باللہ، اتنا گر گئے عقیدے میں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے سوا وجود ہی نہیں کوئی، وجود کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ یہ وحدت الوجود ہے، اتنا گھٹیا عقیدہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی شان میں گستاخی۔ علماء نے کہا ایک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان لینے پر کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے، یہ تو ہر چیز میں اللہ کو مان رہا ہے، اس میں بھی اللہ، اس میں بھی اللہ، اس میں ایک عیسیٰ میں ماننے پہ کفر کا فتویٰ ہے، تو ہر چیز میں اللہ کو مانے گا تو کفر کا فتویٰ کتنا بڑا پاورفل فتویٰ آئے گا اس کے اوپر۔ تو وحدت الوجود کا عقیدہ کیا ہے؟ کفر کا عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسرا عقیدہ عیسائیوں کا جو ہے، یعنی تیسرا، بیٹا پھر یہی اللہ ہے، حلول اس کو کہتے ہیں، حل ہو جانا۔ جب آپ پانی میں شکر ڈالتے ہیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ وہ اس میں مکس ہو جاتی ہے، وہ ایک ہو جاتی ہے۔ آپ الگ کر سکتے اس کو؟ نہیں۔ تو یہ حل ہوئی کہتے ہیں اس میں، حل، اس کے اندر وہ کیا ہوا؟ حل ہو گیا۔ حلول کا عقیدہ یہی ہے کہ ایک دوسرے میں سما گیا، کہ دونوں الگ نہیں ہیں، اب ایک ہو گئے، تو بندے میں اللہ تعالیٰ آ گیا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی آدمی کہ اللہ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا ایسا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فتویٰ کیا لگا؟ اس عقیدے کے بارے میں جنہوں نے مانا اس پہ فتویٰ کیا لگا؟ کفر کا لگا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ ان میں اللہ آ گیا تو کیا ہے؟ کفر ہے، تو باقی سب کے لیے بھی کیا ہوا؟ کفر ہے۔ تو یہ اسلام کا کفریہ عقیدہ ہے، یعنی اسلام میں اس عقیدے کو کیا مانا گیا ہے؟ کفریہ۔ اسلام کا عقیدہ نہیں، اسلام میں عقیدہ نہیں، اس کو کفر کہا گیا ہے۔ تیسرا عقیدہ تثلیث کا ہے، کہ تین معبود ہیں، تین رب ہیں، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ۔ کون مانتا ہے یہ؟ عیسائی۔ پتا کیا ہے؟ پتا، پتر اور آتما، ہولی اسپرٹ۔ یہ باطل عقیدہ، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ نہ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا اور نہ شروع دور میں عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ یہ عقیدہ کتنے سال بعد آیا؟ یہ عقیدہ کئی سالوں کے بعد عیسائیوں میں آیا۔ 300 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد ان کا اس عقیدے پر اتفاق ہوا کہ ہاں یہ عقیدہ ہم مانتے ہیں، ٹرینٹی۔ اس سے پہلے یہ عقیدہ یعنی تقریباً 100 سال میں تو تھا ہی نہیں ہے۔ یہ پال نے آ کے اس طرح کا عقیدہ گھڑا، پال سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ تو اسلام میں عقیدہ نہیں ہے، اسلام میں یہ کہ اللہ ایک ہے اور تین مل کے ایک نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ہے لیکن کیا ہے؟ تین ہے اور وہ ایک ہے۔ یہ نہ ان کی سمجھ میں آتا ہے نہ کسی اور کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن مان رہے ہیں اس کو۔ تثلیث کا عقیدہ، اس کو یعنی عربی میں کہتے ہیں تثلیث، تین، انگلش میں اس کو ٹرینٹی کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تین معبود ماننا کیا ہے؟ شرک ہے، اور قرآن میں اس کی نفی ہوئی ہے، قرآن میں اس کا رد ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، تین میں کا تیسرا۔ تو یہ جنہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کفر کیا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ایک معبود کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ اپنی اس بات سے، اپنے اس غلط بول سے رکتے نہیں ہیں،
अम्मा यक़ूलून, जो वो आज कह रहे हैं, लयमस्सन الذین कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, अगर वो ये बोलना छोड़ते नहीं हैं तो अल्लाह की तरफ से उन पर एक दर्दनाक अजाब वाक़े होगा। अल्लाह ताला ने एक दर्दनाक अजाब की धमकी दी है। लयमस्सन الذین कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, कुफ्र करने, अब इनके भी बारे में क्या कहा अल्लाह ने, लक़द कफ़र الذین क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, तो अल्लाह ताला ने अल्लाह का बेटा मानने वालों के लिए भी कुफ्र का हुक्म लगाया। इसी तरह से अल्लाह ने तीन में का तीसरा मानने पर भी कुफ्र का हुक्म लगाया, और ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा अलैहिस्सलाम है, नऊज़ बिल्लाह, इस पर भी कौन सा हुक्म लगाया, कुफ्र का हुक्म लगाया। तो ये तीनों अक़ीदे कुफ्रिया अक़ीदे हैं और इन पर अल्लाह ताला ने अज़ाब की धमकी दी है। ये सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 73 है, इसमें अल्लाह ताला ने ये बात कही है। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम जो इस्तिदलाल मुअल्लिफ़ ने किया है, वह अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें अल्लाह ही के लिए हैं तो तुम इनमें अल्लाह के सिवा किसी और को न पुकारो। इस आयत में मस्जिद के माना क्या है और इसी तरह से मस्जिद की क़ैद यहाँ पर क्यों है, और दुआ का लफ्ज़ के मुराद क्या है, और दुआ की कितनी किस्में हैं, और इसमें अल्लाह ताला ने मना जो किया है वाक़ई किस चीज़ से किया है, इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।